خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام آج کی گواہی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ وہ بھلا ہے اور ہر حالات میں ہمارے ساتھ ہے۔ کلام مقدس کا یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح یسوع مسیح کی موجودگی، مسیح یسوع کا ساتھ اس دنیا میں خدا کے لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑا ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً دنیا اس وقت انتہائی خوف زدہ ہے، پریشان ہے، مشکلات میں ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا متاثر ہے، اور یہ ایک بہت سیریس چیلنج ہے جس سے چرچ دنیا جو ہے نبرد آزما ہے، اور ہم حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان میں لوگ مضبوط بنیں، بے دل نہ ہوں، اور جو مشکل میں ہیں کسی طور سے ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی خداوند میں بھی مضبوط رہیں اور صحت مند رہیں۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان حالات میں ہر شعبے کے لوگوں نے، ہر مکتبہ فکر سے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، خواہ ان کا تعلق مذہبی حلقوں سے ہو، سماجی حلقوں سے ہو یا سیاسی حلقوں سے ہو۔ اور ہمارے شہر اور ہمارے ملک میں بھی ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے سورما، ایسے ساتھی، ایسے بھائی خدا نے ہمیں دیے ہیں جو اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں، جن کے اندر اپنی قوم کی فکر ہے اور وہ دن رات ان کی خدمت میں ہمہ تن گوش ہیں۔ آج ایسے ہی دو خدام ہمارے درمیان موجود ہیں جو مختلف حلقوں میں رہ کر عوام کی، اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان دونوں خدام کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہیں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تاکہ ہم کووڈ-19 کی وجہ سے چرچ اور بالخصوص جو لوگ متاثرین ہیں، ہم نے کس طور پر رسپونڈ کیا، کس طور پر ہم نے لبیک کہا، ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں پہلے جلدی سے ان کا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گریٹ گاسپل چرچ آف پاکستان کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین، جو کہ ایک قومی مسیحی شاعر بھی ہیں، خداوند نے انہیں بڑی برکت دی ہے، ایک پاسبان ہیں ہیومن رائٹس میں، اور مسیحی خدمت کے تمام حلقوں میں ان کی جو خدمات ہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ انتہائی تعریف کے لائق ہے، اور میں ذاتی طور پر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ بہت سالوں سے یہ خداوند کی خدمت بڑی جانفشانی سے کر رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں خدا کے خادم ریورنڈ روبن راز صاحب سے۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ اور ان کے ساتھ ہمارے نہایتی محترم علی محترم جناب مشتاق مٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ کراچی کے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تو ان کا ایک سیاسی انٹروڈکشن ہے، لیکن یہ خدا سے پیار کرنے والے شخص ہیں۔ مجھے موقع ملا کہ جب روزوں کے ایام تھے میں ان کے گھر میں جاؤں، اور نہ صرف انہوں نے تو خود نہیں کہا، لیکن ان کے خاندان، بچوں اور تمام لوگوں نے مسیحی زندگی کے جو خصوصیت ان کے اندر ہے، حلیمی، فروتنی اور خدا سے محبت، میں نے ان زاویوں کو بھی ان کی زندگی میں دیکھا۔ ہی از سچ اے ہمبل مین۔ خداوند نے انہیں بہت برکت دی ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان کے بڑے ہیوج کنٹریبیوشنز کے لیے جو وہ ان دنوں میں اپنے لوگوں کے لیے اس کووڈ-19 کے وقت میں کر رہے ہیں، اور میں ان کی خدمات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آج گواہی ٹیلی ویژن کے لیے نکالا ہے۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں۔ چند دوست ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہ در حقیقت کسی حد تک ایک ریومر ہے جو ہے وہ مختلف ذرائع میں، سوشل میڈیا میں، کہ کیا کرونا وائرس
ایک حقیقی وبا ہے، اور دوسری بات اگر وہ حقیقی وبا ہے بحیثیت چرچ ہم نے کس طور پر اس وبا کا مقابلہ کیا ہے۔ اور پادری روبن راج صاحب، میں اس سوال سے چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کو شروع کریں کہ کرونا وائرس کی ریئلٹی آپ بتائیں ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کلیسیہ پاکستان نے یا کلیسیہ کراچی نے اس وبا کا کس طور سے مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے تو میں خداوند یسوع مسیح کا جو میرا نجات دہندہ ہے شکر گزار ہوں، اور پھر میں گواہی ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں۔ فاضل صاحب، آپ نے ہمیں بلایا تاکہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر سکیں، آپ کے مہمان بن سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ جیسے مہمان آتے رہیں تو رونقیں اور سجی رہیں۔ تھینک یو، یہ آپ کی محبت ہے، تھینک یو۔ تو جو سوال آپ نے کیا، ایکچولی یہ اس میں حقیقت ہے کہ اس کا وجود ہے، کیونکہ جتنا نقصان پوری دنیا اور ملکوں میں اور اقوام عالم میں ہوا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کیونکہ میں ٹرمپ کے ایک بیان سے بڑا حیران ہوا کہ اس نے کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا امریکہ کے لیے۔ تو اس کی ایک حقیقت تو ہے، جانوں کا مرنا، ضیاع ہونا، اور 3 لاکھ سے ابو لوگ جو ہیں وہ اب تک مر چکے ہیں، اور ملک جو ہیں بڑے بڑی طاقت سپر پاوریں وہ اس وبا کے آگے جھک گئیں، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے اور ہار مان لی۔ تو یہ ایک حقیقت تو ہے کہ یہ کوئی جوک نہیں، یا یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا کوئی ایسا گیم فارمولہ نہیں، یہ ہے، حقیقت ہے۔ اور وباؤں کا ذکر بائبل کی تاریخ جب پڑھیں تو ہر دور میں وبا آئی ہے، وہ قحط کی شکل میں ہو، کال کی شکل میں ہو، مری کی شکل میں ہو، باد سموم کی شکل میں ہو، لیکن وبا آتی رہی۔ اور اس کا ٹل جانا بھی بائبل ہمیں ثبوت بتاتی ہے، جب جب خدا کے لوگ جھکے، جب جب وہ خاکسار ہوئے، جب جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو وبا موقوف ہو گئی، اور خدا نے اپنے قہر کو اور غضب کو ٹال دیا۔ ملک پاکستان کی کلیسیوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مخصوص روزوں کے ایام مقرر کیے، اور اس کے لیے دعائیں ہوئیں، انٹرنیشنل دن منائے گئے، پریئر ڈے منائے گئے، فاسٹنگ ڈے منائے گئے، اور بڑی دعائیں کیں۔ گلی کوچوں میں میں نے بڑے بڑے خدام دیکھے جنہوں نے اس کے بارے میں دعائیں کیں، اور اس کا سامنا انتہائی اس مشکل حالات میں کیا، اور یہ ہلا کے رکھ دینے والا ایام دور گزرا ہے، اور یہ ایک خاصا تجربہ ہوا ہے دنیا کو، ہر شخص کو۔ میں سمجھتا ہوں خدا نے ایک موقع فراہم کیا ہر شخص کو کہ وہ اس مصیبت کے دور میں جو کچھ وہ کر سکتا ہے کرے، وہ ثواب کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے، اپنے پڑوسی کی خبر گیری کر سکتا ہے، یا کوئی لازر اس کے دروازہ پر ڈالا گیا ہے تو وہ اس کی کس طرح خبر گیری کرتا ہے۔ یہ بہت خاص وقت ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم جو کچھ کوئی کر سکتا ہے اس نے کیا۔ مشتاق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سیاسی اور عوامی رہنما ہیں، میں نے دیکھا ہے تھرو آؤٹ دا سٹی آپ خود لوگوں کے پاس گئے ہیں۔ مجھے یہ اتفاق ہوا کہ ہماری ایک بہن جو ہے، ناظرین، ان کے شوہر نے جو ہے وہ ان حالات میں، جب یہ کرونا وائرس شروع ہوا تو غالباً شاید 26 یا 27 مارچ کی یہ بات ہے، اس نے خودکشی کر لی، اور میں دعا کی گھر سے وہاں گیا، اور وہاں پر مشتاق صاحب جو ہیں وہ ایک اور بھی ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پر اس بہن کی خبر گیری کے لیے آئے۔ نہ صرف انہوں نے اس کی خبر گیری کی بلکہ اس کی مالی معاونت بھی کی۔ ایسے حالات میں جب لوگ ریزرو ہیں، سوشل ڈسٹنس کا وقت ہے، شاید دینا تو آسان ہے لیکن خود جا کر ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اٹس ریئلی رسک یور اون لائف، آپ اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سر، آپ جب جاتے ہیں لوگوں کے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی اس ٹف ٹائم میں کیسے ہم نے رسپونڈ کیا، آپ نے لوگوں کے کیسے حالات کو دیکھا؟ ہم نے سنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کووڈ-19 میں مر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں شاید زیادہ لوگ کرونا سے ہلاک نہ ہوں، غربت یا بھوک سے ہلاک ہو جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟
مسیح خداوند کے عظیم نام میں سلام۔ سب سے پہلے تو میں کورونا متاثرین کی بات کروں گا تو اس پہ میں اپریشیٹ کروں گا اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، سندھ حکومت کو، کہ جنہوں نے بہت ہی بہترین اقدامات کیے، خراج تحسین اقدامات کیے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا متاثرین کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہی ہوا، اور دنیا میں جو ہوا تو پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ غریب ملک ہے، اس کے جو وسائل تھے سندھ گورنمنٹ کے پاس، انہوں نے پھر ہم نے پیپلز مائنارٹی ونگ کی تنظیم کی طرف سے تقریباً 2000 لوگوں کو پیپلز پارٹی کی تنظیم نے یا ڈی سی کے تھرو جو راشن ہوئے وہ بھی ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کیے۔ 2000 کے قریب، جی 2000 کے قریب خاندانوں کو۔ اس میں دیکھیں آپ نے بھی گواہی دی، پھر پاس روبن صاحب کے علاقے میں گیا، کراچی کے بہت سارے علاقوں میں گیا، کہ خالی فوٹو سیشن نہیں کیا ہم نے راشن دیا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو حقیقت تسلیم کریں، جو بات ابھی کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنی اپنی سوچ ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دیہڑی پہ لوگ رکھے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہے جن کے لیے میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ دعا بھی کریں، وہ ہمارے پاس ایز اے ایڈیٹر جو ہے وہ جاب کرتے تھے، اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا، اور وہ گھر میں آئسولیشن میں ہیں۔ سو یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہے۔ بھائی صاحب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کرونا وائرس ہے، حقیقت ہے، ہم نے رسپونڈ کیا، سر نے بتایا، آپ نے بتایا، لیکن بحیثیت قوم ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خود کچھ نہیں کیا لیکن دوسروں پر تکیہ کیا، اور وہ مختلف طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کو نکالا۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک قومی اتحاد کو فروغ دیں، یونٹی کو کریں، اور جو خلا ہم نے دیکھا ہے ہم اسے کسی نہ کسی طریقے سے پر کریں؟ آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں قومی یونٹی اتحاد کی ضرورت ہے، یا ہمارے پاس بھی ایسے کوئی مسیحی ادارے ہوں جو اس طرح کے کرائسس میں، وبائیں تو آئیں گی، جیسے آپ نے کہا ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، اور وبائیں مزید بھی کلام کہتے آئیں گی، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ اسی طرح کریں گے یا ہمیں کچھ جاگ جانا چاہیے ابھی؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میں بحیثیت خدا کا خادم یہ بات کہوں گا کہ انسان کی زندگی جب کا وہ اس جہاں میں، اس دنیا میں خدا نے اسے تخلیق کیا ہے، وہ مسائل، مشکلات، مصائب، تکالیف کا شکار رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت آیت امثال کی کتاب میں لکھی ہے کہ کاہل چونٹی کے پاس جا اور اس کی رفشوں پر غور کر۔ تو یہاں پر انسان کو نصیحت پانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کو سبق دینے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک چونٹی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بڑے پروفیسر کے پاس نہ جا، کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں نہ جائے، چونٹی، چھوٹی مخلوق، اس کی جانب، اس کی طرف جا اور اس کی رفشوں پر غور کر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گرمیوں کی خوراک بھی سردیوں میں جمع کر لیتی ہے تاکہ اس کے پاؤں نہ جلیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے پلان، ایک منصوبہ بناتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بہت بڑی قوم ہیں، اور ہم میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، مخیر حضرات ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ اس دور میں اگر اب بھی ہم نہ اٹھے پھر کبھی ہم منظم نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس دور میں ہماری قوم کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ JCF کا نام سنا ہوگا۔ جی JCF، میں نے ابھی آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے جو آپ نے عزیز آباد کے پاسبانوں کو بھی ایک دو دفعہ میں نے دیکھا آپ نے جمع کیا۔ کچھ بتائیں اس کے بارے میں، واٹ از JCF؟ ایکچولی یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی گواہی دوں کہ میں شروع میں بڑا متحرک رہنے کا عادی ہوں، اور میں نے جب یہ دیکھا تو میں خود بھی ان میں شامل ہوں۔ بڑے بڑے عظیم خدام جو ہیں انہوں نے JDC کا رخ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ظفر بھائی اپریسیشن کے لائق ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا انسان ہے، جو کسی کے کام آئے دکھ میں وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم سدا
اپنی نگاہیں کسی پر لگا کر رکھیں گے؟ کیا مدد کے لیے دوسروں کے پیچھے بھاگیں گے؟ کیا مدد کے لیے اپنی اپلیکیشنز جمع کروائیں گے اور پھر ان کا 7 دن انتظار کریں گے؟ کیوں نہ ہو میں نے یہ سوچا کہ جس طرح JDS کام کر رہی ہیں، کیوں نہ ہو کہ میں اپنی قوم میں ایک آئیڈیا پیش کروں، اور وہ آئیڈیا یہ تھا JCF جیزس کرائسٹ فاؤنڈیشن۔ میں نے آئیڈیا دیا اور مجھے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس آئیڈیا کو لائک کیا، اور کوئی 950 کے قریب جو ہیں وہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور 250 سے اوپر کامنٹس جو ہیں لوگوں نے کیے۔ اور جب میرا حوصلہ بڑھا تو میں نے کچھ لوگ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل ہونا چاہیے، JDC کی شکل کی کوئی مسیحی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، اور بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میں نے آئیڈیا دیا، لوگوں نے آئیڈیا کو قبول کیا۔ لیکن چلیں حالات ہی کبھی کبھار اس طرح کے مواقع فراہم کرتے ہیں ہمیں کہ نئے ادارے نئے چیزیں جنم لیتی ہیں، وہ موقع کی مناسبت سے لیتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات جو میں سوچتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں مشتاق صاحب بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں، کہ ایک وقت تھا کہ کرسچنز جو تھے وہ کنٹریبیوٹرز تھے، وہ دینے والے تھے۔ ہم نے ایجوکیشن میں دیا، ہم نے ہیلتھ میں دیا، ہمارے ادارے کاریتاس اور بڑے بڑے کرسچن ادارے یہاں پر موجود ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس طرح کی وباؤں میں، جیسے زلزلے کا وقت تھا یا جب سیلاب آ گیا، تو کرسچنز جو تھے وہ گیور تھے۔ لیکن اس طرح کے حالات کہ ہم جو دینے والے تھے، ہم کسی کے در پر جا کے لینے والے بن گئے، یہ ایک بڑا سوچنے کا لمحہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ مشتاق صاحب بھی اس تھاٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور آپ بھی ہمیں ضرور جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ گواہی ٹی وی دیکھتے رہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کرونا وائرس کے بحران میں لوگ پریشان ہیں، مسیحی لوگ اور تمام کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہوں، دے آر ویری مچ ان نیڈ، وہ ضرورت میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ لیکن بحیثیت کرسچن ایک ایسی قوم تھے جو ہم دینے والے تھے، لیکن حالات کا یا لیڈرشپ کا ایسا پہیہ گھوما کہ ہم جو دینے والے تھے ہم لینے والے بن گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ماضی میں ہم نے اپنی حکمت عملی کو بہتر نہیں کیا، لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور قوم کا کوئی سوچا نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال آپ نے بڑا مشکل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو مذہبی رہنما میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کوشش پہلے سے خود کرتے تو ہمیں دوسروں کی طرف نہ دیکھنا پڑتا، اور ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنا چاہیے، نہ کہ احساس کمتری کی طرف ہم جائیں۔ تو جس طرح پاسٹر صاحب نے کہا، اسی طرح ہم بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے SOC کے نام سے ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ چلائیں گے، جس سے ہم لوگ اپنے اقلیت کے لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کریں گے، سرونٹ آف کرائسٹ۔ وہ اس طرح کہ میں طارق ابھی نظر صاحب تھے، امریکہ میں تھے، ان کی اب ڈیتھ ہو گئی، لیکن جب پاکستان میں تھے، ہم چھوٹے تھے، تو وہ یہاں پہ SOC کے نام سے کام کر رہے تھے، تو انہوں مجھ سے کہا کہ بھئی آپ پاکستان میں اس کے لیے کام کریں، تو اس سے متاثر ہو گئے، اور پھر ابھی حالات بھی ایسے ہیں کہ اس پہ جو ہے کام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے لوگ جب آپ اپنے مذہبی لیڈر، سیاسی لیڈر جب صحیح سمت چلیں گے تو میں نہیں سوچتا کہ ہمارے لوگ دوسری طرف دیکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ دوسری ایک اور بات میں ہے تو تھوڑی مشکل اور ٹف، لیکن میں ضرور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو مذہبی رہنما تھے، سر نے بڑی محترمانہ انداز میں کہا، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو شروع میں یہ یلغار تھی کہ بھئی پادری دائیکی کھا گئے ہیں، چندے کھا گئے ہیں، اور اس مشکلات میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ روبن راز صاحب، یہ ایک بڑا خاص سوال ہے، اور کہ ہم نے کیا کیا؟ بھئی دائیکیاں چندے تو لے لیے، لیکن ہم نے ان کا کیا، اور جب دینے کی باری آئی تو ہم چلے گئے کسی اور کے پاس، اور وہاں سے ہم نے جو بھی ہمیں ملا ہم نے ان لوگوں کو جو دیا۔ تو دائیکی جو ہے، کچھ اس کا تصرف ہمیں بتائیں کہ کیا یہ کلیتاً جب چرچ میں آتی ہے تو یہ پادری کے لیے ہے،
یا اس کا کچھ حصہ بیواؤں کے لیے ہے؟ کلام مقدس کی روشنی میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں اس میں۔ دیکھیں جی، دینے کا عمل جو ہے یہ تو خدا کی ذات سے شروع ہے۔ خدا نے جب بلیس کیا تو کچھ دیا، آدم اور حوا کو برکت دی، بڑھو اور پھلو، تو دینے کا عمل اس کی ذات سے نکلا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو داعیہ کی ہے یہ بھی بائبل کی تاریخ سے اگر ہم اس کو ہسٹری سے دیکھیں تو یہ ابراہم سے شروع ہوئی۔ ایبسلیوٹلی۔ ابراہم نے خدا کو داعیہ کی پیش کی اور پھر نسل در نسل یہ داعیہ کی چلی۔ یا حضرت یعقوب نے عہد کیا کہ اگر میں سلامتی سے واپس لوٹ آؤں تو اپنی ساری زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ میں ضرور ہی خدا کو دیا کروں گا۔ پھر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہیکل میں جو صندوق اور باکس رکھے ہوتے تھے وہ تقریباً 13 کے قریب ہوتے تھے، اور ان میں اوپر چٹ لگی ہوتی تھی کہ بیووں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، مینٹیننس کا، اسی طرح مختلف لاویوں کا، کاہنوں کا۔ تو داعیہ کی بھی ہمیں تھوڑی اپنی تقسیم کرنی چاہیے۔ گو ہے تو یہ پاسبان کی، لیکن پاسبان اپنی کلیسیا میں بیووں کا، مسکینوں کا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھے اور ان تک بھی یہ حصہ پہنچائے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کو بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے چونکہ یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ راشن جو ہے وہ مشتاق صاحب خالی بیواؤں کو یا غریبوں کو دے رہے ہیں۔ اس وقت تو لوگ متاثر ہیں، اس کووڈ-19 میں بہت سارے لوگ متاثر ہیں۔ مشتاق صاحب ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، خود نمائی کے لیے نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں کہ اب تک کراچی میں کتنے خاندانوں کی آپ مدد کر چکے ہیں، آپ کا ادارہ، آپ خاندانی طور پر، یا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں سرونٹ آف کرائسٹ جو آپ یہ ادارہ جو بنا رہے ہیں اس کے تحت، یا پرسنلی یا پیپلز پارٹی منورٹی ونگ، کتنے خاندانوں کی اس کرونا وائرس کے متاثرین میں آپ مدد کر چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو پاسٹر صاحب شکر گزار ہوں کہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تو اس کا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اسے جواب دیا ہے۔ اور دوسری بات میں پہلے بتا چکا ہوں، تقریباً پیپلز منورٹی ونگ کی تنظیم نے 2000 لوگوں کو جو ہے 2000 خاندانوں کو تھرو آؤٹ دا سٹی، جی پورے شہر میں۔ جی پورے شہر میں۔ سر، جیسا ابھی ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ابھی مزید چل رہا ہے، گو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے لیکن کرونا سے متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ابھی تک سلسلے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا اقدام کر رہے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں ہم سے شیئر کریں۔ پہلے تو آپ کو بتایا راشن کے سلسلے میں، دوسرا ابھی ہم لوگ چرچز میں جراثیم کش اسپرے کر رہے ہیں، جو گواہی چینل کے توسط سے ہم لوگ اس میں کنٹیکٹ نمبر بھی آپ کو دے دیں گے جو آپ چرچز تک یا لوگوں تک پہنچا، بالکل جہاں جو ہم سے کنٹیکٹ کریں گے، کوشش کریں گے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اس میں ہمارے اپنا جاوید بھٹی صاحب ہیں، اس کے ساتھ اختر رندھاوا، ارشد راہی، یوسف غوری، چاند اور ان کے اور بھی ساتھی، ہماری پوری ٹیم ہے۔ تو یہ کنٹیکٹ نمبر آپ کو دیں گے تاکہ ہمارے لوگ ہم سے رابطہ کر سکیں اور ہم لوگ چرچز میں اسپرے کر سکیں۔ چرچز میں اسپرے کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک بہت خاص قدم ہے میں سمجھتا ہوں مشتاق صاحب اور ان کی ٹیم کا، کہ وہ چرچز میں اسپرے کر رہے ہیں تاکہ جب لوگ آئیں عبادت کے لیے تو وہ اس وبا سے بچ سکیں۔ ان کا نمبر جو ہے، ان کی ٹیم کا نمبر جو ہے وہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹیم کا کیونکہ یہ خود ایک مصروف شخصیت ہیں، لیکن آپ ضرور اس کمیونیکیشن ٹیم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جب آپ رابطہ قائم کریں گے تو یہ آپ کے چرچ میں آئیں گے اور یہ اسپرے جو ہے وہ مفت کریں گے تاکہ آپ اور آپ کی کلیسیاں محفوظ رہیں۔ ایک بات اور جو میری آپ سے ہے، بہت سارے لوگ ہمیں، ظاہر ہے چونکہ ہمارا ٹیلی ویژن پورے پاکستان میں جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کال کرتے ہیں، جیسے ہم نے کسی کو راشن بانٹا تو اگر ہم نے کسی کو دیا تو پورے پاکستان سے فون آیا اور انہوں نے فیڈ بیک دیا اپنا کہ یار یہ چرچ ہماری مدد کر رہا تھا، اس شخص نے ہماری بہت مدد کی، کیونکہ لوگ انفرادی طور پر بھی مدد کے لیے نکل پڑے ہیں، اپنے تئیں لوگ مدد کر رہے ہیں۔ اس میں جو سیاسی رہنما ہیں، بالخصوص ہمارے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو الیکٹڈ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں، جب لوگ ان کے پاس گئے اور لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں اس مشکل وقت میں آپ ہماری مدد کریں، تو چند ایک لوگوں نے یہ فیڈ بیک بھی دیا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو آپ نے نہیں منتخب کیا،
تو ہم کیسے آپ کی مدد کریں، یا انہوں نے لوگوں کی مدد نہیں کی، اس بات کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی رہنما ہوتے ہوئے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ایم پی اے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ووٹوں سے نہیں آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک لبرل سوچ رکھنے والی پارٹی ہے، اس میں یہ اس چیز کی کوئی صداقت نہیں کہ ایم پی اے کہے کہ میں آپ کے ووٹوں سے نہیں آیا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، اقتدار میں آئی سندھ میں، تو لوگوں کے ووٹوں سے آئی۔ یہ جواب تو ان کا غلط ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایم پی ایم نے یہ کہا، اگر کہا تو ان کی سوچ اپنی سوچ ہے، اپنے نظریات ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہ اس طرح کہنا چاہیے، کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے ہی ووٹ دیے، عوام نے ہی ووٹ دیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں اس فورم پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبہ سندھ میں جو ہمارے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب، اور تمام پیپلز پارٹی کی قیادت، انہوں نے دن رات انت تک محنت کی ہے تاکہ اس کرونا وائرس میں جو ہے وہ روک تھام کی جا سکے۔ بڑے دلیرانہ فیصلے کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند صوبہ سندھ کی حکومت کو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستان کی حکومت کو جو ہے حکمت اور دانائی دے تاکہ وہ اور بہتر طور پر ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ سر، ایک بات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ذکر کیا جے سی ایف کا، کہ جے سی ایف جو ہے اس کا آپ نے ایک خیال پیش کیا کہ یہ ہونی چاہیے، اس کا کچھ میکنزم بھی آپ نے تیار کیا ہے کہ یہ کیسے فنکشن کرے گی؟ بہت دفعہ ادارے جنم تو لیتے ہیں لیکن وہ صرف ایک چرچ، ایک علاقے تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، لیکن قومی ہم شکل یا ایٹ لیسٹ چلیں صوبائی شکل ہم اسے کیسے دیں گے؟ کچھ اس کا بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ریپیٹ کیا اس کویسچن کو اور دوبارہ مجھ سے یہ پوچھا۔ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جی کاش کہ ہم اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایپیسوڈ کر پاتے۔ جی اس کی ضرورت ہے بہت۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو میں نے یہ جو آئیڈیا پیش کیا، جب آئیڈیا لائک کیا گیا تو پھر میں نے اس کا پراپر منظم ایک سیٹ اپ بنایا۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں 500 سے 600 فیملیز ہیں۔ جی، اور میں نے پہلی میٹنگ میں ہی کوئی 36 مخیر حضرات بلائے جنہوں نے اس آئیڈیا کو قبول کیا کہ ہم مالی طور پر کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، پہلی میٹنگ میں۔ دوسری میٹنگ میں نے 10 چرچز کے رہنما بلا لیے جو مذہبی لیڈر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے چرچوں سے مالی مدد پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے محلے کی 12 گلیاں ہیں، میں نے وہاں 4 لوگ اور 5واں اسٹریٹ لیڈر بنا دیا، اور 12 کو آپ 5 سے ضرب دیں تو 60 لوگ میرے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، جن کو میں نے ایک ڈیٹا فارم بنا کے دیا۔ ڈیٹا فارم دیا، انہوں نے وہ کلیکٹ کیا، اور عزیز آباد میں اس کا کام ان قریب ہیلپنگ کا شروع ہونے والا ہے، اور عیسیٰ نگری میں جو گروپ ابھی کام کر رہا ہے جے سی ایف کا یوتھ گروپ، وہ پکا ہوا کھانا ڈیلی گھر گھر جا کر دے رہا ہے۔ اور پھر اورنگی ٹاؤن پہاڑی کے اوپر 100 کرسچن لوگ ہیں، پہاڑی کے اوپر ہیں، اور لوگ نیچے سے ہو کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ اوپر ہمارے پاس کوئی لوگ نہیں پہنچتے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ اوپر جگہ سے اوپر واپس کہاں جائیں۔ لیکن یسوع تو پہاڑی پر ہی جا کر بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا، تو مذہبی یسوع بھی سوشل ڈسٹینس رکھتے تھے کہ تاکہ اوپر جا کر وہ خداوند کے ساتھ جیسے ہم نے رکھا۔ تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کل میری میٹنگ ہے بلدیہ میں، تقریباً 16-17 لوگ وہاں پر ہم سے میٹنگ کریں گے، تو اس کو میں نے منظم کیا ہے۔ 5 اضلاع میں یہ ہر ضلع کی 15 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی، اور 5 اضلاع کی 75 لوگوں کی کراچی مرکزی کمیٹی ہوگی، اور پھر وہ اپنے اپنے ضلعوں کے کرسچن علاقوں میں ایک ایک کمیٹی بنائیں گے، اور پھر ایک کرسچن علاقوں کی علاقائی کمیٹی جو ہوگی ان کی گلیوں کے حساب سے ٹیمیں مقرر ہوں گی، اور میں اسے بڑا منظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے آپ کو قوم ایک ہو جائے، حکمت دی، یونائٹ ہو جائے، تو پھر ہمیں کسی کی محتاجی نہیں۔ میں اس بات کو سر بڑا پازیٹیولی آپ کو شیئر کروں کہ ہماری جو مسیحی قوم ہے یا ہم جو ہیں، ہمارے اندر ریسورسز بھی ہیں، ٹیلنٹ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، صرف شاید اگر ہم یونائٹ ہو جائیں تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ سر، یہ چیلنج اب بڑھے گا،
مشتاق صاحب ابھی یہ کرونا وائرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، گو لاک ڈاؤن تھوڑا جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن یہ مسائل بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کا مختلف آراء ہے. 6 مہینے، سال، ان مہینوں میں یا اس وقت میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے کوئی اس کے لیے منصوبہ بنایا ہے کہ کس طور سے لوگوں کی ہم مدد کر پائیں گے؟ ہر مہینے 2000 لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہے اور اس میں بہت سارا چاہیے، لیکن کچھ آپ نے سوچا ہے کہ کیسے میں یا پیپلز پارٹی مینورٹی ونگ کس طرح ہم کچھ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں نا، کوئی بھی آپ مشن لے کے چلیں گے، جیسے آج فرسٹ ٹائم میں نے آپ کے اس شو پروگرام میں جو ہے ذکر کیا ایس او سی کا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم لوگ تنظیم چلا رہے ہیں، تو خداوند سے مانگو. آمین. ٹھیک ہے، جب آپ خداوند سے آپ کی نیت صحیح ہوگی، خوف خدا ہوگا، خداوند آپ کو کامیاب کرے گا، بندے آپ کو کامیاب نہیں کریں گے. تو میرا توکل، میرا ایمان میرے خداوند پر ہے، میں اس پہ ضرور کامیاب ہوں گا. آمین آمین. بہت زبردست بات کہی ہے مشتاق صاحب نے کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان خدا پر ہو. سر ایک آخری کمنٹ، سوشل ڈسٹنس کا میسج آپ نے دیا اور سینیٹائزر بھی آپ نے ہمارے ہاتھوں میں لگوا دیے، لیکن کچھ پیغام لوگوں کو ان حالات میں آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ سر نے بہت اچھی بات کہی کہ خدا پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، لیکن ایک مختصر سا پیغام اس ایپیسوڈ کے آخر میں چاہتا ہوں کہ گواہی ٹیلی ویژن کے ویورز کے لیے آپ ضرور ریکارڈ کرائیں. میرا سننے والوں کو، گواہی ٹی وی دیکھنے والوں کو یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے تو آپ قہر خدا بندی کو ٹالنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بدلیں، تاکہ خدا کا غضب، خدا کا قہر دنیا سے، ممالک سے، اقوام عالم سے ٹل جائے اور خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کے گناہ معاف کر کے اس پر رحم کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہدایات مقرر ہوئی ہیں ہماری حکومت کی طرف سے اور ڈاکٹرز کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹ جی ان کی طرف سے، ان پہ بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، اور بلا وجہ ان ایام میں نہ تو کسی کے ہاں مہمان بنیں، نہ کسی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں، نہ ہجوم لگائیں، نہ گیدرنگ کریں. اپنے ہاتھ صاف رکھیں، گھر صاف رکھیں، ماسک کا استعمال کریں. ہم بھی لگا کر آئے تھے، ابھی ہم نے پروگرام کے دوران ایک طرف رکھے ہیں، تو اس کا استعمال کریں. سینیٹائزر کا استعمال کریں، پرہیز کریں، فاصلہ رکھیں. اور عبادت آپ جہاں گیدرنگ میں کرتے تھے وہاں آپ 2 فیملیز بلا کے فاصلے پہ بٹھا کے خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں. پرہیز بھی کریں، خدا کے ساتھ بھی چلیں، تاکہ خدا اس قہر کو ٹالے اور پھر سے رونقیں آئیں، بہاریں آئیں اور بنی نوع انسان خدا کی خوشحالی میں اپنی زندگی بسر کریں. ایبسلیوٹلی، یہ بہت ضروری ہے. سر ایک چھوٹا سا پیغام میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ضرور کچھ کہیں. نوجوان بہت سارے شاید آپ کو دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، سماجی اور سیاسی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا پیغام آپ انہیں دیں گے؟ ان حالات کا مقابلہ وہ کس طور سے کر سکتے ہیں؟ میری بزرگوں، نوجوانوں سے، ناظرین سے یہ درخواست ہے، خاص طور پہ نوجوانوں سے، کہ آپ ثابت قدم رہیں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکیں. دیٹس ونڈرفل. ثابت قدم رہیں اور ہمارا ساتھ دیں. سر کا جو سوشل ونگ ہے، جو کمیونیکیشن کو دیکھتا ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے. آپ ضرور ان کے جو ہے وہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹیم کا حصہ بن کر خدمت کا کام کریں، آپ ضرور جناب مشتاق مٹو صاحب کی ٹیم کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں، آپ ضرور انہیں رابطہ قائم کر سکتے ہیں. رومن راز صاحب، نظم کے بغیر ہم پروگرام ختم کر نہیں سکتے، اور اس کے بغیر جو ہے نا، میں تو آپ کے شعر سناتا رہتا ہوں ادھر لوگوں کو، اور ذکر خیر آپ کا ہوتا رہتا ہے. تو آج اگر آپ نظم نہیں سنائیں گے تو پھر ایپیسوڈ کا جو ہے نا وہ رونق بنے گی نہیں. 2-3 اپنے شعر جو ہیں کرونا وائرس کے تعلق سے خدمت ہی ہے جی جو میں نے اپنے شاعری کے انداز میں کی. جی پلیز. پہلی بات تو جو میں کہہ چکا وہی کہوں گا کہ تھوڑے دن تے یارو کچھ احتیاط کرو. ہاں، تھوڑے دن تے یارو کچھ احتیاط کرو، کر کے سب پرہیز کرونا مات کرو. واہ. منیا دل اداس رشتے داراں تو، دل اداس ہے. منیا دل اداس رشتے داراں تو،
اپنے گھر وچ رہ کے فون تے بات کرنا تو یہ پرہیز ہے جو میں نے شعر میں کہا. اور ایک اور شعر آپ کی نظر کروں جو میری دعا تھی, جی جی جی, جو میں نے خداوند کے حضور ایک دعا کی, اور وہ دعا یہ ہے, سکھ دا سورج چار دے ربا, اوئے ہوئے, سکھ دا سورج چار دے ربا, کرونا چھیتی مار دے ربا, اوئے ہوئے ہوئے, چھیتی مار دے ربا, سکھ دا سورج چار دے ربا, کرونا چھیتی مار دے ربا, ہن تے من لئی ہارے ملکاں سجدیاں وچ پکار دے ربا. اوئے ہوئے ہوئے, واہ کیا بات ہے. تو یہ دو چار شعر میں نے لکھے تھے خوبصورت جو, اور آخری جو میں شعر کرنا چاہتا ہوں ایک دعا ہے میرے دل کی, جی جی, جو میں ایک شعر کے اندر پڑھ کے پھر میں اسے برخاست کروں گا. وہ عرض کیا ہے کہ میرے دیس چوں سونیا ربا کر دے دور کرونا, اوئے ہوئے ہوئے, میرے دیس چوں سونیا ربا کر دے دور کرو, کر دے دور کرونا, سارے ہسن کھیڈن رل کے مک جائے سارا رونا, اوئے ہوئے, تے مک جان سب جدائیاں ربا, رونقاں پہلاں پاون, اوئے ہوئے, رقص کریں, پہلا پاون, آئے ہے, واہ جی, ناچیں رقص کریں, رونقاں, رونقاں مک جان سب جدائیاں ربا, رونقاں پہلاں پاون, پھر بہاراں مڑ کے آون, ہسے کونا کونا. واہ جی واہ, کیا بات ہے. میں مشتاق صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے, اور ہماری یہ دعا ہے خداوند آپ کو صحت دے, لمبی عمر دے, آپ کے سیاسی کیریئر کو خداوند اور ایکسٹینڈ کرے, اور خداوند آپ کو اور ترقی دے, ہماری یہ دعا ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ ریورنڈ روبن راز صاحب. ناظرین یقیناً میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ان کی سر مشتاق مٹو صاحب کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز, سر روبن راز صاحب کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے, آپ ضرور انہیں فون کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ خدمت کا کام اور بڑھے. اپنا بہت خیال رکھیے, ایک بات یاد رکھیے, گو لاک ڈاؤن ہے, ہم اپنے گھروں میں ہیں, اور یہ ہمارے پاس بڑا قیمتی موقع ہے کہ ہم یہ وقت اپنے خداوند کے ساتھ گزار سکتے ہیں, پوشیدگی میں, سنجیدگی میں. جب دنیا کی گہما گہمی سے ہم اپنے گھر میں ہیں, یہ بہت گراں قدر وقت ہے جو آپ خداوند کی حضوری میں اور اس کے قدموں میں گزار سکتے ہیں. اسے ضائع مت کیجیے اور ضرور اس وقت سے فائدہ اٹھائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.